دوستو، دبئی کے شیخ محمد بن راشد نے 1976 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ دبئی 2000 تک دنیا کی جدید اور مضبوط ترین ریاست ہوگی اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوں گے۔ ان کا یہ بیان اس وقت برطانیہ کے اخبارات میں شائع ہوا تھا اور جس شخص نے بھی یہ بیان پڑھا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، ایک طنزیہ مسکراہٹ۔ یہ مسکراہٹ بجا تھی کیونکہ اس وقت دبئی دنیا کی پسماندہ ترین ریاست تھی۔ پورے شہر کا کل رقبہ 20 مربع کلو میٹر تھا۔ شہر میں صرف ایک 3 اسٹار ہوٹل اور ایک بڑی سی سڑک تھی۔ لوگ اونٹوں اور گدھا گاڑیوں پر سفر کرتے تھے اور شہر میں پینے کا پانی تک دستیاب نہیں تھا، لہٰذا اس وقت ایک ایسے شہر کے بارے میں یہ دعویٰ یقیناً مذاق اڑانے کی مترادف تھا۔ برطانیہ کے ایک اخبار کے رپورٹر نے شیخ محمد بن راشد سے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ بظاہر تو آپ کا دعویٰ بڑا ہی انریلسٹک ہے، لیکن اس کے جواب میں شیخ محمد بن راشد نے جو واقعہ سنایا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ شیخ نے کہا کہ ہم نے دبئی میں نئی پولیس تشکیل دی ہے۔ کل میں گاڑی چلاتا ہوا اپنی ہمشیرہ کے گھر گیا۔ میں نے غلطی سے نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی۔ میں جب واپس آیا تو میری گاڑی کے ٹائر پر پولیس کا کلپ چڑھا ہوا تھا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا تو دور درخت کے سائے میں ایک پولیس کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا، وہ آیا اور آتے ہی مجھے اس نے سلوٹ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، گاڑی پر کلپ تم نے لگایا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے ہاں، میں سر ہلایا۔ آپ ہمارے شیخ ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ تم میری گاڑی کو پہچانتے ہو کہ یہ میری گاڑی ہے؟ اس نے پھر ہاں میں گردن ہلائی اور احترام سے بولا، میں پہچانتا ہوں۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے میری گاڑی پر کلپ کیوں لگایا؟ اس نے سینہ تان کر جواب دیا کہ آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک تھی اور آپ نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دبئی میں شیخ ہو یا کوئی ویٹر، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی، لہٰذا میں آج اس پولیس کانسٹیبل کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کا کل بہت روشن ہے۔ اگر ہمارے ملک میں اس طرح قانون کی حکمرانی رہی تو اگلے 25 برسوں میں دبئی دنیا کی جدید ترین ریاست ہوگی۔ شیخ کا جواب سن کر وہ صحافی خاموش ہو گیا۔ شیخ محمد بن راشد کی پیشگوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی اور ٹھیک 25 برس کے بعد دبئی یورپین سٹائل کا پہلا ایشین شہر بن گیا۔ آج آپ دبئی جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نیو یارک، لندن یا ٹوکیو میں گھوم رہے ہیں اور جیسے آپ جدید دنیا کے کسی جدید ترین شہر میں آ گئے ہیں۔ دوستو، آج بھی جب کوئی شخص شیخ محمد بن راشد کے سامنے دبئی کی تعریف کرتا ہے تو وہ 1976 کی اس پولیس کانسٹیبل کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد فخر سے کہتے ہیں کہ دبئی کو دبئی اس کانسٹیبل نے بنایا تھا۔ دوستو، انسان کی 10,000 سالہ تاریخ اس نقطے پر متفق ہے کہ جب تک کسی شہر میں، کسی معاشرے میں اور کسی ملک میں قانون اور اس کے بعد انصاف قائم نہیں ہوتا، جب تک قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ آپ دنیا کی کسی جدید اور ترقی یافتہ ملک کو دیکھ لیں، آپ کو اس ملک ترقی کے پیچھے پولیس کا مضبوط نظام اور فوری اور غیر جانبدار عدالتی سسٹم ملے گا۔ اسی طرح آپ تمام تباہ شدہ، برباد اور کمزور معاشروں کا تجزیہ کر لیں، آپ کو ان تمام معاشروں میں ایک بات کامن ملے گی اور وہ بات قانون اور انصاف کا کمزور اور بے بس نظام ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام ملکوں کی عدالتیں بے بس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کرپٹ ہے۔ ان ملکوں کے با اختیار لوگ قانون کو کیل اور عدالتوں کو کلونا سمجھتے ہیں اور وہاں کی پولیس اور عدالتیں حکمران کلاس کی انا اور مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر رونالڈ ریگن کے دور میں امریکہ میں ایک بڑی سطح کا سروے ہوا تھا۔ اس سروے میں لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھا گیا کہ ہم سپر پاور کیوں ہے؟ اس وقت نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی فوج، سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار، سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج، سب سے زیادہ مالیاتی ذخائر، سب سے بڑی انڈسٹری،
سب سے زیادہ انجینئر، سب سے قابل ڈاکٹر، سب سے زیادہ سائنسدان اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز امریکہ میں تھی، بلکہ اس وقت امریکہ نے سوویت یونین کو تازہ شکست بھی دی تھی۔ لیکن جب سروے کے نتائج آئے تو امریکہ کے 81% لوگوں کی یہ متفقہ رائے تھی کہ امریکہ کو اس کے قانون اور انصاف نے سپر پاور بنایا ہے۔ اس سروے کے بعد رونالڈ ریگن نے بڑا ہی مشہور بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جب تک امریکہ میں قانون اور انصاف کا احترام باقی رہے گا اس وقت تک وہ دنیا کی سپر پاور رہے گا۔